الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر معنی نازلت فی قضا عند المتقدمین کی بحث کی ہے۔ اب فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ایک اور معنی بھی ہے صحابہ پاک تابعین رضی اللہ عنہم کے قول نازلت فی قضا کا ایک اور جگہ بھی بولتے ہیں، تو اب اس کی وضاحت کرتے ہیں جی كانوا يذكرون قصصا جرية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاهلية لتتضح بها عقائدهم وتقاليدهم ويقولون نزلت الآية في كذا ويريدون بذلك أنها نزلت في مثل هذه سواء كانت تلك بعينها أو ما شابهها أو ما قاربها ويقصدون إظهار تلك السورة لا خصوص القصص بل يذكرونها لأجل أن هذه سورة صادقة لتلك الأمور الكلية ولهذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی من المواضع وكل يجر الكلام إلى جانبه وقصدهم في الحقيقة واحد وإلى هذه النقطة أشار أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حيث قال لا يكون الرجل فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددات جی توجہ جی شاہ صاحب فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات، کون سی بات؟ کہ صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کرتے تھے قصص جزیہ، جزی قصہ ایک بیان کرنا جی، وہ کس لیے ذکر کرتے تھے؟ مشرکین اور یہود کے مذاہب کے بیان کے لیے، بھئی مشرکوں کی فلانی بات، یہودیوں کی فلانی بات، اور ان کی جاہلی عادتیں جزی جزی ذکر کرتے جی، جزی جزی یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ واضح ہو جائے ان کے سبب سے، ان قصوں کے سبب سے واضح ہو جائیں ان کے عقائد اور ان کے تقالید، یہ جو ایک دوسرے کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں۔ یہ بیان کرتے اور فرما دیتے تھے نازل ہوئی ہے آیت مشرکوں کے اس مذہب کے رد کے لیے، یہودیوں کے اس مذہب کے رد کے لیے، ان کی اس جہلی عادت کے رد کے لیے نازل ہوئی ہے جی سمجھا رہی کہ نہیں؟ اور ارادہ کرتے تھے وہ اس کے ساتھ کہ انہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی مثل ہذہ، اس کی مثل میں، اس جیسی باتوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ اصل مقصد ہوتا تھا۔ آگے عام ہے کہ وہ بعین ہی وہی واقعہ ہو جس میں آیت یا اس کے مشابہ ہو یا اس کے قریب قریب ہو، اور قصد کرتے تھے صحابہ پاک تابعین رضی اللہ عنہم اس صورت کے اظہار کا، بھئی یہ جڑی ہے نا آیت جس شے دا رد کر رہی ان دی تصویر جے نہ کہ خاص قصص، نہ کہ خاص قصہ نہیں مقصود، ایک قصہ دس کے مطلب ہے سی بھی اس قسم دی جڑی ہے نا دی واحیات ہیں نا،
یہ آیت اس کے رد میں ہوئی اور اس آیت میں ان کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے جی. سمجھیے یہ نہیں تھا مقصد، بلکہ ذکر کرتے تھے وہ آیت کو لأجل اس لیے کہ یہ صورت جڑی جزی واقعہ پیش کیتا ہے سچا آتا ہے ان امور کلیہ کے لیے، یعنی جن امور کلیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، ان امور کلیہ پر یہ جزی واقعہ سچا آتا ہے. سچا آنے کا مطلب ہے کہ یہ جزی واقعہ بھی ان امور کلیہ میں سے ایک واقعہ ہے، اس لیے ذکر کرتے تھے. اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ واقعتاً صرف اسی میں یہی شان نزول ہے خاص کر کے، بلکہ مقصد بڑی اہم گلاں جے بچوں سمجھو تفسیر بڑا کم دین، ورنہ بندہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ یار اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جی، تو یہ بات تو بعد کی آیت پہلے نازل ہوئی. کہ اصل مقصد تھا کہ یہ تصویر سمجھانی کہ یہ آیت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ ان کے عقیدہ باطلہ کا رد ہے، یا ان کا عقیدہ باطلہ بیان ہے، ان کی عادت جاہلیہ کا رد ہے، یا ان کی عادت کا یہ بیان ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ بھی اس جیسے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں، ساری. بسم اللہ. اسی لیے صحابہ پاک تابعین رضی اللہ عنہم کے اقوال کثیر مواضع میں مختلف ہیں. جی ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی، دوسری کہہ رہے ہیں یہ مثلا ایک کہہ رہا ہے یہ مشرکین کا یہ جو واقعات ہے اس میں نازل ہوئی، دوسرا کہہ رہا ہے یہودیوں کا یہ جو واقعہ اس میں نازل ہوئی ہے. تب بظاہر تعارض ہے، تو اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ جو بیان ہوا ہے اس کے جزیات کئی بن سکتے ہیں اس کے، اور ہر ایک صحابی کھینچتا کلام کو اپنی جانب، یعنی جو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ آیت اس میں نازل ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور مقصد ان کا فی الحقیقت ایک ہی ہوتا ہے کیا کہ یہ جو آیت ہے اس جیسی باتوں کے لیے نازل ہوئی ہے. فرماتے ہیں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آخرہ جو ابن سعد وغیرہ میں اب کی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہوتا رجل فقی نہیں حتیٰ کہ حمل کرے ایک آیت کو محامل متعددہ پر. کس پر؟ کہ یہ بھی اس کا مصداق ہے، یہ بھی اس کا مصداق ہے، یہ بھی اس کا مصداق ہے. تو جتنے مصادیق زیادہ اس کے سمجھ آئیں گے اتنا اس کو فہم قرآن زیادہ نصیب ہو جائے گا. جی سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں لے پھر تو نہ پھیرا دوانا صلی اللہ علیہ نبینا کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دھیان رکھا جو اس متن ہوتے ہیں. نازلت فی قضا کا ایک اور مطلب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کبھی مشرکین اور یہود کے عقائد و نظریات اور ان کے جاہلی رسومات و عادات کو واضح کرنے کے لیے کوئی قصہ ذکر کرتے تھے، پھر فرماتے تھے نازلت الآیۃ فی قضا. اس سے یہ مراد لیتے تھے کہ آیت اسی جیسے واقعہ میں نازل ہوئی ہے، چاہے بعین وہی قصہ ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور قصہ ہو. مثلاً بخاری شریف میں حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ان رجلا کانت لہ یتیما فناکحہا وکان لہا عزق وکان یمسکھا علیہ ولم یکن لہا من نفسہ شیء فنزلت فیہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ایک مرد کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اس سے اس نے نکاح کر لیا، اور اس لڑکی کا ایک باغ تھا،
اور اس کی وجہ سے اس نے اس کو روک رکھا تھا، ان حق ادا نہیں سی کردا ظاہر، اور اس لڑکی سے اس کو کوئی رغبت نہیں تھی، صرف باغ قابو کرنے واسطے۔ یہ بیماری تو پرانی ہے، جداداں قابو کرنی، ماں پیو مر جائے، چھوٹا بھرا رہ جائے، وڈے کوشش کرنے بیاہ ہی نہ ہوئے جی کہ جڑی اندی جداد بھی میرے پتراں نوں مل جائے۔ یہ بیماری بڑی سارے نوں، بڑی بیماری۔ اور اس لڑکی سے رغبت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو یہ کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے یتاما میں، تو پس نکاح کرو وہ جو خوش لگیں تمہیں عورتوں سے لیے۔ تو حالانکہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، یہ بات بعد میں ہے۔ سنا جی آپ نے یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت اس میں نازل ہوئی جی۔ اب اس جیسا کوئی اور واقعہ آ جائے اسی قسم کا، تو جہاں بندہ ظلم کرتا ہے تو جداد ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ یہ آیت اس میں نازل ہوئی ہے۔ الغرض صحابہ اکرام اور تابعین نظام رضی اللہ عنہم کبھی کوئی قصہ ذکر کر کے نازلت الآیات فی قضا کہتے ہیں، مگر حقیقت میں قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ قصہ کے ذریعے مشرکین اور یہود کے دین و مذہب اور ان کی رسومات و عادات کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ اسی لیے بسا اوقات کدے گئے اکرام، اسی لیے بسا اوقات ان کے اقوال باہم مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد ایک ہوتا ہے، کیونکہ جو قصہ ذکر کرتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس قصہ کے ذریعے امور کلیہ کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک آدمی بسم اللہ الرحمن، جب تک آدمی ایک آیت کو مختلف مصداقوں پر منطبق نہ کرے فقیہ نہیں ہو سکتا۔ معنی آخر ان کے قول کا نازلت فی قضا، اور چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کرتے تھے قصص جزیہ، جزی جزی قصہ مشرکین اور یہود کے مذاہب کے بیان کے لیے اور ان کی عادات جاہلیہ کے بیان کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے ان قصص کے سبب ان کے عقائد اور ان کے تقالید، ان کے تقالید، اور کہتے نازلت الآیات فی قضا، اور ارادہ کرتے تھے اس کے ساتھ اس بات کا کہ آیت نازل ہوئی ہے اس کی مثل میں، برابر ہے کہ ہو قصہ سوان کانت ذاتل کا، برابر ہے کہ ہو قصہ بعینہا، یعنی وہی قصہ بعین ہے، یا وہ جو مشابہ ہے اس قصے کے، یا وہ جو قریب ہے ان قصص کے۔ سنے جی، اور قصد کرتے تھے ظاہر کرنا اس صورت کا تاکہ گل سمجھ آ جائے، نہ کہ خاص قصص کا، بلکہ ذکر کرتے تھے قصص کو اس لیے کہ یہ صورت سچی آ رہی ہے ان امور کلیہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی لیے مختلف ہیں اقوال ان کے، یعنی صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہم کے کثیر مواضع میں،
اور ہر ایک کھینچتا کلام کو اپنی جانب، حالانکہ قصد ان کا حقیقت میں ایک، اور اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا، یا جس وقت آپ نے فرمایا، نہیں ہوتا رجل فقیہ حتیٰ کہ حمل کرے آیت واحدہ کو محامل متعددہ پر۔ تو ویک پکھا ٹھیک ہے، ترجمہ تو ویک کرنا ہے، میری زیارت کی تھی یار، کہ کتاب لینا پہ مہربانی۔ میں ظاہر ترجمہ کرنے لگا، میں بول دیں پہ تو تھی ہے کہ تُسے نہ ہی ویکھو تا میں تمہیں پتا ہے میں بولتا پہ تُسی پتر ترجمہ اتوں ویک کے کرو لفظاں دا خدا دا نام ہے۔ اور ان کی عادات جاہلیت کے بیان کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے اس کے ساتھ ان کے عقائد اور ان کی تقاریر۔ اور کہتے تھے نازلت الآیت فی کذا، اور مراد لیتے تھے اس کے ساتھ یہ بات کہ نازل ہوئی ہے اسی کی مثل میں، برابر ہے کہ ہو وہ قصہ بعینہا، یا وہ جو اس کے مشابہ ہے، یا وہ جو اس کے قریب ہے۔ اور قصد کرتے تھے اظہار کرنا اس صورت کا، نہ کہ خاص قصص کا، بلکہ ذکر کرتے تھے اس قصے کو، اس لیے کہ یہ صورت سچی آتی ہے ان امور کلیہ کے لیے، اور اس لیے مختلف ہے صحابہ کے اقوال کثیر من المواد میں، اور ہر ایک کھینچتا تھا کلام کو اپنی جانب، حالانکہ قصد ان کا فی الحقیقت ایک ہے۔ اور اسی نقطہ کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا آپ نے کہ نہیں ہوتا رجل فقیہ حتیٰ کہ عمل کرے آیت واحدہ کو محامل متعددہ پر۔ زیادہ صورت و قصے کی صورت بنانی حالانکہ قصہ کوئی نہ ہو۔ جی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر آیت جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ قصہ ہوتا نہیں، مقصد مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے، کلیہ بیان کرنا ہوتا ہے، کلیہ۔ جی وعلى هذا الاسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم سورتان، سورة سعيد ويذكر فيها بعض اوصاف السعادة، وسورة شقي ويذكر فيها بعض اوصاف الشقاوة۔ اور اسی اسلوب پر جڑا پیچھے بیان ہو رہا ہے بہت دفعہ ذکر کی جاتی ہیں قرآن عظیم میں دو صورتیں، بہت دفعہ، ایک سعید کی صورت، اور ذکر کیے جاتے ہیں اس میں اوصاف، بعض اوصاف سعادت، جی بعض کہ جس میں یہ اوصاف ہیں وہ سعید ہے۔ اب وہ جناب صدیق اکبر حضرت مولا علی سے لے کر قیامت کے آخری مسلمان تک ہو سکتا ہے، جی وہ مراتب علیحدہ علیحدہ، لیکن یہ کلیہ بیان ہے جی۔ اور شکی کی صورت بیان کرنی، اور ذکر کیے جاتے ہیں اس صورت میں شقاوت کے بعض اوصاف۔ اب یہ کوئی خاص سعید بندہ یا خاص شکی بندہ نہیں مراد ہوتا، بلکہ یہ کوئی کلیہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ صفتیں ہیں وہ سعادت مند ہے، جس میں یہ صفتیں ہیں وہ بدبخت ہے۔ سنیں جی اگے بھائیا۔ اور ہوتی ہے غرض اس سے ان اوصاف اور ان اعمال کے احکام کا بیان کہ جن دے وچ اے صفتاں ہوئیاں انہوں کی ملے گا، جن دے وچ اے صفتاں ہوئیاں انہوں کی ملے گا۔ سعادت مند نو مرنے تو بعد قیامت نو کی ملے گا تے بدبخت نو کی ملے گا۔ سنیں جی نہ کہ اشارہ کرنا شخص معین کی طرف، یہ نہیں ہوتا، شخص معین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ کلیہ مراد ہوتا ہے۔ تو اس کے تحت جتنے مرضی آج میدان لگائے جی، سمجھے جی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی، تے جیسا کہ
كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها بس صبر ہاں ثم ذکر سورتين سورة سعيد وسورة شقي بس یہ جتنے آیت کڈو کو قرآن شریف ایک باری سورہ کاف لب ہے. اچھا جی مثال دیں نے جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کس کی احسان کی. اٹھایا انسان کو اس کی ماں نے کرہن بوجھ اور رکھا اس کو کرہن 9 مہینے چکیا ہے تو پھر بھی مشکل ہے تو جمن لگیا بھی مشکل ہے تو پاکستانی ڈاکٹراں دے ہاتھ چڑھی تو شوج دا پیٹ چیر کے رکھ دیتا جی. اب یہ بیان کرنے کے بعد نہ ثم ذاکرہ پھر ذکر کی اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ایک سعید کی صورت اور ایک شکی کی صورت. اگو پڑھ ہوا ہے اگلیاں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى بڑیا آ جڑے میں پیانا بھی اس آیت نہیں وَقُرْحَن تو بعد اے قرآن پڑھو یار وہ اگو تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو پڑھ دی پائیں. وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. بس اے نے 2 صورتاں اگوں یہ اس تو بعد اگے 2 صورتاں اللہ تعالیٰ بیان کی تھی. ایک ماں باپ دے تابعدار دی تے ایک مخانہ فرمان دے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کھولے اے گل ہے وہ یہی تے بھارت پڑھنی بھی ہے تو پورا کر لو نا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی پھر اس کے بعد 2 صورتیں ذکر کی ہیں ایک سعید کی صورت اور ایک شکی کی. تو ہوں اندر کو خاص بندہ نہیں مراد بھی مولی شاید مراد ہے تو بھی انہوں دی والدہ نے پہ جمے بڑی مشکل نال تے انہوں حکم کیتا ہے تو ایک کلیہ مراد ہے یہ تھے کلیہ بھئی ساریاں نال یہی معاملہ ہے ساریاں نال یہ معاملہ ہے یہ تھے ان کو خاص شان نزول لبنے دی کوئی ضرورت نہیں. ایتھوں اے سمجھنا ہے بھی میرا اللہ الانسان تو ہر ایک نے سمجھنا ہے کہ میں ہاں مینوں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا والدین نال احسان دی. میری ماں نے مینوں میں کوئی گلاب دا پھول نہیں سا کہ بے میری ماں نو تکلیف نہیں ہوئی میں قرآن 9 مہینے بھی قرآن نے تو جمن لگے میں قرآن نے جی سنے جی مطلب ہے. تے پھر اس کے بعد یہ 2 صورتیں ذکر فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی کہ کوئی نہیں ذکر اگے چل اندر نال منع کر لا پھر میں دوئی ساری سنانا بعد قصے کی صورت حالانکہ نئی قصہ اس کے لیے اور اسی اسلوب پر بہت دفعہ ذکر کی جاتی ہیں. قرآن عظیم میں 2 صورتیں ایک صورت سعید کی اور ذکر کی جاتی ہیں اور صورت میں کیے جاتے ہیں سعادت کے بعض اوصاف اور پیچھے 2 صورتیں اور صورت شقی کی اور ذکر کی جاتی ہیں اور صورت میں شقاوت کے بعض اوصاف اور ہوتی ہے غرض اس سے بیان ان اوصاف اور اعمال کے احکام کا
قرآن کے بیان کا بھی بیان کرنا جی اوصاف تے اعمال تفسیری بھی اے دسنا بھی انہاں ہوتے پھر نتیجہ کی مترتب ہوے دا نہ کہ اشارہ کرنا شخص معین کی طرف معین بندہ نہیں مراد ہوندا جی جیسا کہ ترجمہ کرو قصے کی صورت حالانکہ نہیں قصہ اس کے لیے ہاں جی اور اسی اسلوب پر کثیر دفعہ ذکر کی جاتی ہیں قرآن عظیم میں 2 صورتیں ایک صورت سعید کی اور ذکر کیے جاتے ہیں اس میں سعادت کے بعد اوصاف اور ایک صورت شقی کی اور ذکر کیا جاتے ہیں اس میں شقاوت کے بعد اوصاف اور ہوتی ہے غرض اس سے ان اوصاف اور اعمال کے احکام کا بیان نہ کہ اشارہ شخص معین کے ساتھ سنیں جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا پھر ذکر فرمائی 2 صورتیں تاں در کو ساری آیتیں پڑھائی ہیں ایک صورت سعید کی اور ایک صورت شقی کی جی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور اسی طرح قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِذَا اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے تو کہتے ہیں اگلے آندے کسے کہانیاں نے جو اور گل بات کوئی نہیں اے ہو گئے بدبخت اگے وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا اور کہا جب کہا پیچھے تو پا کے جب کہا جائے ان کو جو تقوی والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تاڑے رب کی نازل کیتا تو کہتے ہیں خیر نازل کیتی اور کی نازل کیتا اللہ اپنی کلام سانو دیتی ہے اس تو بعد کہ اور دا کی کرم چاہیے اے 2 صورتیں بیان کی تھی جنہاں نو خیر نظر آ گئے وہ سعادت مند ہو گئے جنہاں کہ میں کسے کہانی ہو بدبخت ہو گئے تے بھی 2 نقشے نے ایک خاص 2 بندے نہیں گئے بے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تے کم از کم 3 سان تے لِلَّذِينَ بھی 3 نہیں مطلب ہے کہ یہ 2 نقشے بیان نے کی نے 2 نقشے بیان ہیں جی جنہ دی مت ماری جدو انہاں دے سامنے قرآن پیش کرو تو حجتاں پیش کر دیں تے جنہ دی مت ٹھیک ہے جدو قرآن پڑھو تو انہیں دکھاں چواسو آن دینے جی سنے ہی اور او کما قال سبحانہ و عطف پاکے جی اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاں اور اسی طرح قولہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ ان تصویریں بیان ہو رہی ہیں نہیں تصویریں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور قولہ تعالیٰ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا او جڑا ہے نا جی بھی او ہو گیا بدبختی تصویر تے اے ہو گئی اے دوسری سعادت مندی تصویر جی وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اور اسی کی مثل پر حمل کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی جی اور دوبارہ تم پوری آیت پڑھ کے سنانا کہ بیان فرمائی اللہ نے مثال ایک قریہ کی جو تھا مطمئنہ ایتھے انہوں کیڑا پنڈ سی کتھے سی اے دی لوڑ نہیں اے مطلقاً نے بے جیڑی بستی جیڑا شہر جنوں اللہ خوشحالی دے وے تے پھر او پٹھے پاسے چلے او سارے اندے مستاقات نے ادوں تو لے کے ہون تے ہون تو قیامت تک جی کو خاص پنڈ مراد
اشارہ نہیں بلکہ اتنے بھی صفتاں بیان نے کہ بستی مراد ہے بستی والے بھئی بستی والیاں نو اج پڑھتے پہ قرآن پاک چ بھئی بارشاں نہ ہون تے بوتھے لمکائے نے، جے بارشاں ہو جان تے پھر آکڑ جاندے نے جی ایو ساری تصویراں نے نا یار۔ اور جڑا قسم سویرے قرآن شریف نہیں پڑھتے یہ اسے قرآن دے قسم اصول بیان ہو رہے ہیں۔ او اللہ دی قسم ہے وہی قرآن جڑا سویرے پڑھتے ہیں روزانہ اللہ بھلا کر جے۔ تو یہاں بھی کوئی خاص پنڈ نہیں مراد، کوئی شہر نہیں مراد، کوئی محلہ، مطلقاً صفتاں بیان ہوئیاں نے کہ جو بھی بستی والے ایسے ہیں وہ ایسے ہیں جی اور اسی کی مثل پر حمل کیا جائے گا۔ قولو تعالی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة جی اور اس کی مثل پر عمل کیا جائے گا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ خاص کوئی اشارہ نہیں ہے بلکہ کلیہ بیان ہے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وقوله تعالی هو الذي والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اللہ نے اس جان سے اس کی زوجہ کو تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کے ساتھ۔ اگے فلما تغشاہا ایک نقشہ بیان کیتا اگلا فلما تم بے جسلے بے بیوی حاملہ ہوندی ہے تے پھر وہ کہ خود ہی دعاواں منگدے نے تے جسلے منڈا جم پیندا ہے تے پھر بجائے انہوں قرآن دا حافظ بنانے دے پھر انہوں شرابیاں تے محلے چ بھیج ہوندے نے۔ کہڑے محلے چ؟ شرابیاں دا محلہ چک چک پٹیندے بھائی انگریز شراب نہیں پیندے جی۔ اور آتی میں انہوں پڑھان لگے میں یہ گلا کہ میں کہ بڑے ہسے استاد عجیب تو لگتا کر لیونا میں کہ بھی لیونا سی سونے دے ماحول چ دیا سی انہوں شرابیاں دے محلے چ لے گئے۔ کہڑے محلے چ؟ شرابیاں دے محلے چ لے گئے بیا پہ زمزم والا ماحول چڑھ کے شرابیاں دے محلے چ باہر دیتا ہے جی۔ تو یہ ایک نقشہ بیان کیتا ہے بھائی جدو جمدا ہے تو جدو بیوی حاملہ ہوندی تو ادوں پہ آندے نے یا اللہ صحیح سلامت بچہ دیں صحت مند ہوے جی انج ہوے جی تو جس لئے وہ وڈا ہو گیا تو انہوں پھر جڑا نے شرابیاں دے محلے چ لے گئے جی۔ یہ بھی ایک نقشہ بیان ہے، کوئی خاص بندہ نہیں ہے بلکہ نقشہ ہے کہ بھی یہ تصویر ہے کہ بھی لوگ بھی انج کر دے نے جی سمجھے ہی۔ اور قول اللہ بَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا جی۔ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 18ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا قد افلح الذین تو یہ صفتاں بیان نے کی نے او کنیا آیتاں وچ یہ کوئی خاص المومنون کو 3 بندیاں دی گل نہیں، یہ ایک صفتیں ہیں کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں یہ ہیں سونے مومن اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اے پاویں قیامت تک جیڑا بھی انہاں صفتاں نو اپنائے وہ اسے خوبی اس مقام تے پہنچ گیا جی، سمجھائیے جی۔ اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جی۔ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جی۔
وقولہ وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. اسی طرح سورہ اپنے سورہ قلم میں چاہتا ہے نا جی بھئی سورہ قلم میں ہن یہ پہلے مخاطب تے سونے نے لیکن عموم ہے نا ہر مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نا اطاعت کر توں ہر اس شخص کی جس میں یہ صفتیں ہیں، جس میں اس واسطے کہ اے ہی برباد اے نے تینوں بھی برباد کرنا ہے جی. اگرچہ وہ ولید بن مغیرہ دے بارے شان نزول بیان کیتا جاتا ہے بھی ساریاں انہیں جا کے پوچھیا ماں کولوں بھی ساریاں گلاں میرے وچ ہیں، آخری گل جڑی نا بھی اتلم بعد ذالک زنیم اے ہن تو دس. اس آکھیا واقعی تیرا پیو ایویں سی تو میں پھر ایک چرواہے نال آکھیا بھی کوئی تو پتر جمے جائیداد چنگی بھلی کتے جائے گی جی تے سنیں جی بھی وہ گل ہے لیکن ایک اصل کہ وہ گیا گل سانو حکم ہے کی ہے. ہن جس ویلے اسی شان نزول بیان کرنا نا ولید بن مغیرہ دا کہ سونے نے یہ اندر گنیاں نشانیاں کہ بھی اے فلاں 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 تو اندر پوریاں سن تے آخری انج سی تے پھر جڑا ہے نا جی او جا کے پوچھیا ماں کولوں تے انج ہو گیا. جڑا مقصد سی نا کہ حضور مخاطب صاحب حضور خطیب صاحب تسی یہو جہ جھوٹ بننا بھی نہیں تے یہو جہ جھوٹ دی گل بھی نہیں مننی. اے مولوی جی مقصد فوت ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ کیوں پتر جی جدو شان نزول چ گئے نا ادو انہوں کوسن لگ پیا تو انج ہو گیا. کیوں مولوی عثمان سچ دس؟ حالانکہ مقصد کی سی کہ نہ انج دا گندا بننا ہے تے نہ یہو جہ گندے دی گل مننی ہے جی. مقصد ایسی جی ہے جی. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ جی. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. بڑی اہم گل کر دینے شاعر ادھر دھیان کرے جی کیڑی وَلَا يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَن تَتَوَفَّرَ تِلْكَ الْخُصُوصِيَّاتُ بِعَيْنِهَا فِي شَخْصٍ كَمَا لَا يَلْزَمُ. بس شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ولا تطع کل حلاف بیان ہے، حلافم حمازم مشائم بینم چنگیاں پڑھیاں گلاں نے. اسی طرح قد افلح المؤمنون تو المؤمنون تو کام شروع مومن کون ہوندا ہے؟ چنگیاں. تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی کسی شخص میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں تو تب یہ آیتیں سچی آئیں گی. سنا جی کسی میں ایک پائے گی کسی میں دو پائے گی لیکن کوئی وہ جس میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں وہ تو چوٹی کا بندہ ہوگا جو اچھی صفتیں تے جن دے وچ پیڑیاں ساریاں پائے گی اور کرتوتیاں وچ چوٹی دا ہو گیا جی. سنا جی تو پیڑیاں وچ ایک بھی ہوے تے وہ پیڑا ہے، چنگیاں صفتاں وچ ایک بھی ہوے تے وہ چنگا ہے جی. گل سمجھی جی. اور نہیں لازم ان صورتوں میں یہ کہ ان تتوفرا یہ کہ پوری کی پوری وہ خصوصیات یعنی پوری کی پوری پائی جائیں وہ خصوصیات بعینہا کسی شخص میں تو تاں بھی یہ مصداق ہوئے گا جی نہیں ہے گا جی. نہیں لازم آتا ان صورت میں یہ پوری کی پوری پائی جائیں یہ خصوصیات بھی ہیں شخص میں کما لا يلزم فی قول تعالیٰ کا مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة ان توجد حبة بهذه الصفة إنما المقصود تصوير زيادة الأجر لا غير فإن وجدت سورة توافق ذلك سورۃ توافق ذلك في أكثر الخصوصيات أو في كلها كان ذلك من قبيل لزوم ما لم يلتزم. ہن دھیان کریں جی. شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ نہیں لازم آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا جو اجر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے مثال ایک دانہ ہو پھر اس سے 7 بالیاں نکلیں
پھر اس کے اوپر 7 سٹے لگن، ہر سٹے وچ 100 دانا، 1 تو 700 بنیا کہ کوئی نہیں، ایویں اللہ تعالیٰ جڑا ہے نا جی تانوں اجر دے گا تواڈے صدقہ خیرات دا، تے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ نہیں لازم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ خام خواہ پایا جائے ایک حبہ اس صفت کا کہ ایک دانہ گڈیے تے واقعی ہوندے تو 7 شاخاں نکلنا، پھر ہر سٹے وچ 100 دانہ ہووے، بھی انج دا ضروری نہیں ہے۔ بے تسی مثال طور کنک گڈی ہے نا کو کے ہو، میں پورے قلعے وچ تسی ہر جڑا جتھوں دانے تو نکلے نے تیلے بھی انہوں گننا شروع کرو، ہو سکتا پورے قلعے وچ انج دا تانوں نہ لبے بھی ایک دانے تو اتنے کنے تیلے بنے ہون، 7 تیلے، ہر اتنے سٹے وچ دانے بھی کنے ہون، بھی انج دا باقاعدہ بھی ضروری نہیں بیندا ہوے کہ شاز و ناظر کوئی کدا ہوے، ورنہ تسی مطلب ہے کہ کنک پھر کے ویکھ لو کہ پنڈا وچ بھئی بھی انج دا واقعی بھی پورے ہر سٹے وچ پھر کنے ہون، نہ 99 تے نہ 101، بھی 100 دانے پورے ہون، بھی انج بھی ضروری نہیں کہ بھی خام خواہ، صرف ایک مثال دے کے سمجھایا ہے بھی جویں اے گل ہے نا ایویں بھی تہاڈیاں نیکیاں ودھائیاں جان گیاں نے۔ سنے ہی اے شاباش جی، جیسا کہ میں کتوں منع کر لی پچھوں آگے چلیے، جیسا کہ نہیں لازم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ کہ پایا جائے حبہ اس صفت کے ساتھ، کیونکہ یہ پہلو اساں ٹھوکنا ہے تو پھر کوئی جٹ کھلوے گا کہ جی میں تو جی 50 سال کنک گڑدے نے، میں اج تک کوئی انج دے ایک تیلے تو 7 شاخاں نکلیاں ہون، ہر اتنے سٹے 100 دانے، میں تو اج تک کو نہیں ویکھیا، تو اس لیے مولوی پھر کوکو ہو جان گے نا، پریشانی بنے گی نا۔ تو لہذا بھی ایک تصویر ہے کی ہے بھئی اجر دی زیادتی سمجھانے واسطے ایک تصویر بیان کیتی ہے جی، محض مقصود اجر کی زیادتی کی تصویر ہے اندے وچ، اجر کے لا غیر، بے اجر نو سی چوکھا کر دے ہیں جی۔ پس اگر پائی گئی کوئی صورت، اے پچھلیاں ساریاں پائی گئی کوئی صورت کہ موافق ہو جائے وہ صورت اس کے توافق و ذالک فی اکثر الخصوصیات، اکثر خصوصیات میں یا کل میں، تو ہوگا یہ لزوم ما لم یلتزم کے قبیلے سے، ہوگا یہ لزوم، پھر ایک باری بس جس کا التزام نہیں کیا تھا وہ لازم آ گیا، وہ اب جو چاہا نہیں تھا وہ ہو گیا، اگر انجدہ کو پایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی اصل کے یہ چیزاں بیان کیتیاں نے جی، وہ اگوا کہ ہم خورما ہم ثواب، نالے کھجوراں نالے ثواب لب گیا جی، جی اے گل جی جی چلو جی، محض مقصود اجر کی زیادتی کی تصویر ہے، لا غیر، ان تو توجہ ککھ بھی نہیں ہے گی، اصول قرآن پڑھ دے پہ ہیں جی جی۔ پس اگر پائی جائے صورت، ایسی صورت جو موافق ہو جائے اس کے اکثر خصوصیات میں یا کل خصوصیات میں، تو ہوگا یہ لزوم ما لم یلتزم کے قبیلے سے، لازم آ جانا اس کا جس شے کا التزام نہیں کیا گیا جی۔ جیسا کہ نہیں لازم آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ کہ میں اس فرمان میں نہیں لازم آتا کیا یہ کہ پایا جائے کوئی حبہ صفت کے لازم، ایویں پیچھے بھی جڑا ہے نا بے بلا تو تے کل حلاف مہین قد افلح المؤمنون، کو ضروری نہیں بے صفت والا ہووے تے تاں جی جی، محض مقصود اجر کی زیادتی کی تصویر ہے نہ کہ غیر۔ بس اگر پائی جائے کوئی صورت جو موافق ہو اس کے اکثر خصوصیات میں یا کل خصوصیات میں،
تو ہوگا یہ لزوم ما لم یلتزم کے قبیلے سے۔ لے مڈو پھر ایک بار دھیان کرو صورت و قصہ اور کو فائدہ ہو جائے بظاہر واقعہ مگر حقیقت میں واقعہ نہیں۔ ادوں وہ کتاب لوں جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم کوئی قصہ ذکر کر کے نازلت الآیت فی قضا کہتے ہیں مگر حقیقت میں قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس قصہ کے ذریعہ امور کلیہ کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح وعلی ھذا اسی طرح بسا اوقات قرآن کریم میں دو صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک نیک بخت کی دوسری بد بخت کی۔ حضور کتاب نو ویکھو دوسری اور نیک بخت کی صورت میں نیک بختی کی کچھ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور بد بخت کی صورت میں بد بختی کی کچھ خرابیاں ذکر کی جاتی ہیں، مگر کسی معین شخص کی طرف تعریض اور اشارہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان خوبیوں اور خرابیوں کے احکام بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا اکثر 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد متصلاً اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، ایک نیک بخت کی اور دوسری بد بخت کی۔ پہلی صورت میں نیک بخت کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، بھائی نیک اولاد کیویں دی ہوندی ہے، اور دوسری صورت میں بد بخت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں، مگر کسی معین شخص کی طرف تعریض کرنا مقصود نہیں بلکہ نیک بخت کے کچھ اوصاف اور بد بخت کے کچھ احوال بیان فرما کر لوگوں کو دونوں کے انجام سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ لہذا بھی ہر ایک خبر گیری اپنی کر لوے کہ میں کیڑے کھاتے چاہیے۔ اسی طرح سورہ نحل کی درج ذیل 2 آیتوں میں بھی کسی معین جماعت کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں بلکہ نیک بختوں اور بد بختوں کے اقوال و احوال بیان کرنا مقصود ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں اگلوں کی کہانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑی خیر کی بات نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل، سورہ اعراف، سورہ مومن اور سورہ قلم کی درج ذیل آیتوں میں بھی جڑا گون پڑھیاں جے کسی معین بستی پہلی صورت یا معین جماعت یا فرد کی طرف تعریض کرنا مقصود نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی عجیب حالت بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امن و اطمینان میں تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر طرف سے ان کے پاس پہنچ رہی تھیں، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی،
اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حرکات کی وجہ سے ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔ اب یہ کوئی خاص ہے، کوئی بستی نہیں ہے، خاص کوئی بستی نہیں ہے، ایک تصویر ہے۔ بس جیڑا بھی کوئی پنڈ، جیڑا بھی کوئی محلہ، کوئی شہر بھی اللہ انہوں نے نعمتاں نال نوازے تے او شکر نہ کرن تے بگڑ جان تے پھر انہاں تے اللہ دے پاسوں گرفت ہوندی ہے۔ یہ سانوں سمجھایا جا رہا ہے کہ تسی اپنے محلے شہر ویکھ لو کہ کیا تسی اللہ دیاں نعمتاں کھا کے شکر کر دے ہو یا تہاڈی بربادی ہے، تے اے بھی دھیان کرو۔ اچھا جی، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت بکرا کر رہے ہیں ہم دعا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ صالح مانا نیک نہیں، صحیح سلامت ٹھیک بچہ۔ فلما اتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ سورہ اعراف پڑھ چکے ہو نا؟ اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ یہ تو پیچھے ہو گیا، ہوں اگلی گل ساڈی شروع ہے جی، ساڈی فلما تغشا بعد اے آدم علیہ السلام تے حضرت حوا دی گل نہیں ہے کہ انہاں کوئی شرک نہیں کیتے، یہ تھلے آ کے اگاں ٹرو ہوں۔ اچھا جی، پھر جب مرد نے عورت کو ڈانکا یعنی وتی کی تو ہلکا سا حمل ہوا رہا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، کر دے کم شم، واشنگ مشین کچن سسٹم سارے چلتے رہے۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی دعویٰ اللہ سے، جی میاں بیوی اللہ سے جو ان کا رب ہے، ربہما دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد عطا فرمائی تو ہم آپ کا شکر بجا لائیں گے۔ یا سالم آنا بھی صحیح سلامت ہے تو یا اللہ تیرا شکر کریں گے جی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم و فلما آتاہما صالحا عطا فرمائی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے، انہوں شرابیاں دے محلے لے گئے۔ سو اللہ تعالیٰ برتر ہیں ان کے شرک سے۔ تو یہاں بھی کوئی خاص جوڑا نہیں مراد، خاص جوڑا نہیں مراد، وہ نہج کیتا ہے، ایک تصویر ہے، لہٰذا بھی ہر جوڑے نو تصویر دسی بینج دے نہیں ہونا کہ جسلے بچہ پیٹ چ ہوئے تو ہن دعاواں ہون تے جسلے بچہ جمے تے ہن بجائے اس نو اللہ دے سونے محبوب دے غلامی دے رستے تے چلانے اتے پوپڑاں دے رستے تے لے جانا، بھی انج نہیں کرنا، ورنہ پھر تسی نہ شکرے تے جڑا نا جی بدتمیزاں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ تصویر سمجھائیے اور یار من نہیں سمجھ آئی، ایشا بس ہے جی۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، اور جو والذین هم عن اللغو، اور جو نکمی بات سے اعراض کرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
یہ 5 آیتیں ذکر کی گئی ہیں، مگر نیک بختوں کی جو صورت بیان کی جا رہی ہے وہ 11ویں آیت پر مکمل ہو رہی ہے جی۔ تو یہ مطلب ایک تصویر بیان ہوئی ہے، کی ہوئی ہے؟ کوئی خاص جماعت نہیں بیان ہو رہی بھی ایک جماعت سی مومنہ دی تو انہوں دیا خوبیاں سن، مطلب یہ بھی کہ تانوں چاہیے ساریاں نہیں تو کچھ تو وچوں خوبیاں تسی اختیار کرو۔ بے کامل تے وہ ہے کہ جندے وچ ساریاں خوبیاں وہ ساریاں نہیں تو کچھ تا اختیار کرو۔ منہ چ نرے چھالے نکلے کہ بھی حلوے دا لقمہ نہیں کھا سکتے، اے مطلب ہے۔ اور سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں، حلاف جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، مہین بے وقت ہو، حماز تانا دینے والا ہو، مشاء بنمیم چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، مناع للخیر نیک کاموں سے روکنے والا ہو، معتدن حد سے گزرنے والا ہو، اثیم گناہ کرنے والا ہو، او سنیں جی عتل سخت مزاج ہو، بعد ذالک اس کے علاوہ زنیم حرام زادہ بھی ہو، تو اس کی بات نہ مانو۔ اس کی ہن اے اصل بیان ہوئے نے اے پیڑ نے بہ کسے وچ سارے نے تو حد درجے دا کوئی گندا ہے، کسے وچ ایک بھی ہے تو اون دے نال نہ جڑو، اون دے نال۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک بخت اور بد بخت کی مذکورہ بالا صورتوں میں جتنی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان سب کا کسی شخص یا جماعت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کا حال ایسا ہے جیسے ایک دانہ کا حال جس سے 7 بالیاں جمی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس آیت میں جیسے دانے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ویسا ہی دانہ پایا جانا ضروری نہیں، کیونکہ اس ارشاد خدا بندی کا مقصد صرف اجر و ثواب کی زیادتی بیان کرنا ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا صورتوں میں جتنی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان سب کا کسی شخص یا جماعت میں پایا جانا ضروری نہیں۔ اگر حسن اتفاق سے کسی فرد یا جماعت میں مذکورہ صورتوں میں جتنی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے اکثر یا تمام خصوصیات پائی جائیں تو یہ اتفاقی بات ہے۔ از قبیل التزام ما لا یلتزم ہے، یعنی جس بات کا قصد نہیں کیا گیا تھا وہ ہو گئی۔ کبھی کبھی فرض کرتے تھے سوال اور جواب تفسیر میں ہوتا نہیں تھا، صرف سمجھانے کے لیے وہ فرض کرتے تھے۔ جی میں پڑھ دے رہا ہوں، سوال مقدر کا جواب ہے جی کی وہ پچھلیاں بنایا ہو سکتا ہے مصنف دے فہم کے کنی باری بزرگ آندے نے سارے کہ آندے نے جیڑی تساں مصنف دی گل دے نال جڑا بیان کیتا ہو سکتا ہے مصنف دے فہم و گمان جی گل نہ گزری ہوے جیڑی تساں دے گھاٹے چ پا دیتی ہے جی بھی یہ اس سوال کا جواب ہے، یہ اس کی غرض یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے جی۔ ہاں جی سنیں بھی کبھی پیش کرتے ہیں سوال اور جواب کس میں؟ تفسیر میں۔ وفی آیان کے احیان ہے یا شبہ شبہ مفہوم لا اور ادا
أو أورد هذه الشبهة بغيرها وكثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تقرير ذلك المقام سوالا ويشرحون الكلام في سورة ولكن لو نظرنا بمعاني النظر فالكل كلام واحد من لا يحتمل نزول بعض عقيب بعض وجملة واحدة ملتزمة لا تفك قيودها على أصل من الأصول. اے شاباش اے نظر اتوں میں تمہیں سنانا پھر ذرا چس آئے گی تو پھر مانا کر دیں اس کا. بسم اللہ الرحمن دھیان کرے جب او کتاب تے دھیان کرو کتاب تے او میرے یارو. فرضی سوال جواب یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے پیچھے اتفاق ہے کہ کبھی قرآن کریم میں کلام سابق کی وضاحت کی غرض سے بظاہر وارد ہونے والے شبہ کو رد کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ شبہ کو رد کیا جاتا ہے یا کسی سوال مقدر کا جواب دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں نہ کوئی سوال کرنے والا ہوتا ہے نہ شبہ کرنے والا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان مقامات کی تفسیر و تقریر میں کوئی سوال کرنے والا فرض کرتے ہیں یا ایسا شخص فرض کرتے ہیں جس کو شبہ پیش آیا ہو، اور سوال و جواب کی صورت میں ان مقامات کی تشریح کرتے ہیں. مگر ہم غور سے دیکھیں تو پورا جملہ یعنی قرآن مجید کا ایک مربوط اور مسلسل کلام ہوتا ہے. یکے بعد دیگرے نازل ہونے کا احتمال نہیں ہوتا کہ پہلو اینا ہویا سی تے پھر اینا ہویا سی، اور پورا کلام ایک مرتبہ ایک مرتب جملہ ہوتا ہے اور اس کی قیود کو کسی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا. ہن سنیا جی مثلا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. حضرت سہل بن سعد جو ہے نا اس وَكُلُوا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرماتے ہیں؟ دھیان کریں جی کہ انزلت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود، کہ پہلے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تک نازل کیا گیا. ولم تنزل من الفجر، اور من الفجر نازل نہیں کیا گیا تھا. فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. بخاری شریف کتاب التفسیر کہ من الفجر نازل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جب لوگ روزہ کا ارادہ کرتے تھے ہن ایک شکل بنائیے تو کوئی اپنے پیروں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتا، برابر کھاتا رہتا تھا یہاں تک کہ دونوں دھاگوں کو اچھی طرح دیکھ لیتا تو کھانا بند کر دیتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر نازل فرمایا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ اور سفید دھاگے سے رات اور دن مراد لیے ہیں، حالانکہ اکٹھا نازل ہوئے. یہ ایک تصویر بنائی صحابہ پاک نے سمجھانے واسطے جی. نیز حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد خدا بندی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لما نازلت الآیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جی جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنون نازل ہوئی جی کہ برابر نہیں ہو سکتے جو گھر بیٹھ رہتے ہیں وہ اور جو جہاد میں جاتے ہیں، یہ برابر. جب یہ آیت نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کو لکھ لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینے تھے آئے اور اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر نازل فرما دیا کہ وہ بیٹھ رہتے ہیں، نقصان کوئی نہیں، جان کے بیٹھے ہی برابر نہیں۔ اگر کوئی نابینا ہے اپا جی وہ پیچھے رہ گیا تو او مجرم نہیں ہے گا جی۔ تو ہن اصل چ ایک سمجھائے ہی گل سنیں جی، ظاہر ہے کہ پہلی آیت میں من الفجر کو اور دوسری میں غیر اولی الضرر کو کلام سابق سے کسی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ حضرت سہل اور حضرت برا رضی اللہ عنہم نے سوال و جواب فرض کر کے آیتوں کی تفسیر کی ہے جی۔ کیا کر کے سنیا جی؟ ہن ادھر ویکھو، اور بعض اوقات میں یرد و رد کیا جاتا ہے فی القرآن، قرآن میں شبہ ظاہرات الورود پر، تو قرآن اس کا رد کرتا ہے، یا جواب دیا جاتا ہے ایک سوال سے جو لپیٹا گیا ہے مطویت مفہوم ہے، یعنی مقدر ہے سہولت کے ساتھ۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کلام سابق کے ایضاح کے قصد کے لیے، تاکہ پہلی بات کھل کر سامنے آ جائے، نہ کہ اس لیے کہ کوئی کسی ایک نے متوجہ کیا یہ سوال بعین ہی، یا وارد کیا یہ شبہ بعین ہی، ایسا نہیں ہے، ایسا۔ اور بہت دفعہ فرض کرتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم اس مقام کی تقریر میں سوال، اور شرح کرتے ہیں کلام کی سوال اور جواب کی صورت میں، جو ہم نے آیتیں سنائی ہیں نا دو، حالانکہ اور لیکن اگر نظر نہ دیکھیں ہم گہری نظر کے ساتھ، تو پس کل کلام من الفجر بھی نالے، غیر الضرر بھی نالے، فل کل کلام واحد ہے، متسق ہے، یعنی بالکل جڑے ہے، نہیں اعتماد رکھتا نزول بعض کا بعض کے بعد، کہ من الفجر بکھرا کلا جملہ نازل ہویا ہوئے جی، اور جملہ واحدہ منتظمہ ہے، نہیں جدا کی جائیں گی اس کی قیود کسی اصل پر اصول سے۔ تو یہ صرف سوال جواب بنائے سمجھانے کے لیے، لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ واقعتاً یہ نزول میں جدا ہو گئے ہیں۔ تب یہ شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں بھی آپ کو یہ باتیں سمجھائیں، لیکن مفسرین نے انہوں نے بکھرے کر کے جرا بیان کیتا ہے، تو سنوانا ہے جی، تو پھر تاں ذرا گھاٹا لمبا ہونا ہے، کم چلنا ہے جی۔ کبھی فرض کی کرتے ہیں سوال اور جواب تفسیر میں، اور بعض وقتوں میں رد کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، کس پر؟ شبہ پر، جو ظاہرۃ الورود ہے اس کا رد کیا جاتا ہے، یا جواب دیا جاتا ہے سوال مطوی مفہوم سے، بے سننا جی، کہ جو سوال جو لپیٹا گیا یعنی مقدر ہے، جو سمجھا گیا ہے سہولت کے ساتھ، یعنی سوال مقدر کا جواب، مطویون جو مقدر ہے لیکن سمجھا جا رہا ہے کس طرح سہولت کے ساتھ، کہ وہاں سوال بالکل سمجھ آ رہا ہے، تو اس کا کیا کیا؟ جواب دیا گیا۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ کلام سابق کے ایضاح کے قصد کے لیے، نہ اس لیے یعنی اے جڑا رد کیتا ہے یا سوال دا جواب بنایا ہے، نہ اس لیے کہ کسی ایک نے متوجہ کیا یہ سوال بعین ہے، یا وارد کیا یہ شبہ بعین ہے، انج گل کوئی نہیں، منع کر اس دا شابہ۔ کبھی فرض کرتے ہیں سوال اور جواب کو تفسیر میں، اور بعض احیان میں رد کیا جاتا ہے قرآن میں، یا جواب دیا جاتا ہے سوال سے جو مقدر ہے، جو سمجھا جا رہا ہے سہولت کے ساتھ۔ یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے متوجہ کیا ہے یہ سوال بعین ہے، یا لائے ہیں یہ شبہ بعین ہے، اگلی گل۔ اور بہت دفعہ فرض کرتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، او لیاسلا الی حل مسالتن، یعنی فرض کرنا جی، فرض کرتے ہیں کس میں؟ اس مقام کی تقریر میں سوال
یعنی سوال فرض کر لیتے ہیں اور شرح کرتے ہیں کلام کی سوال اور جواب کی صورت میں. اور لیکن اگر دیکھیں ہم گہری نظر کے ساتھ تو جڑی ایتاں میں بھی جملے بکھرے بظاہر نظر آتے ہیں شرح کرنے لگے ہیں. پس کل کلام واحد منسق ہے یعنی جڑی ہے بالکل نہیں احتمال رکھتی نزول بعض کا بعض کے بعد اور جملہ واحدہ منتظمہ ہے بالکل سارا کٹھا ہے نہیں جدا کی جا سکتی اس کی قیود کسی اصل پر اصول سے. جی بہت دفعہ فرض کرتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کی تقریر میں سوال اور تشریح کرتے ہیں کلام کی سوال اور جواب کی صورت میں. یعنی دیکھو نا تسی خود بھی غور کرو نا کہ بھی جڑے بھی حتی یتبین کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الاسود بے اینا ایک باری ہویا تے پھر دھاگا بدا کھادا تے پھر من الفجر آیا. مطلب گل کوئی کچھ اپنی ایمان کو بھی تھوڑا جہا پوچھے بھی اتنے اندر تھوڑی جی گڑبڑ ہوندی ہے بھئی ایک کلام کٹھی ہے صرف سمجھائی گئی یہ گل جی سمجھانے واسطے جی بے مراد اس تو کی ہے بھئی سفید دھاگے کالے دھاگے سے مراد رات اور صبح کا وہ صبح سفید جو نا صبح صادق کا سفید دھاگا وہ مراد ہے. جی اور لیکن اگر نظر کریں ہم گہری نظر تو پس گہری نظر کے ساتھ امعان نظر تو پس کل کلام واحد ہے منسق ہے بعض کا نزول بعض کے بعد بھی اے ٹکڑا پہلو آوے تے بعد جی وہ غیر اولیدارہ نے کٹھا ہے بالکل اور جملہ واحدہ منتظم ہے جدا کیا جائے ان کی قیود کو اس جملے کی قیود کو اصل پر اصول کسی اصول سے آگے جو سمجھ چلو